کسی انسان نے جب آپ سو جاتے ہیں تو غافل وہی انسان جو دوڑتا پھرتا ہے، سو جائے تو غافل، زندہ ہو تو زندگی، مر جائے تو میت، بندہ تو وہی رہتا ہے نا۔ اور اگر رونے لگ جائے تو غمگین، ہنسنے لگ جائے تو شادمان، یہی ہے نا۔ تو اگر انسان اپنے کسی بھی سفر پر توجہ نہ کرے تو اس سفر کا بے راہ یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی سفر آپ اختیار کریں، ہر سفر اپنی توجہ رکھتا ہے۔ یہ کوئی ایکسٹرا بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ بڑے رسائی کر لیتے ہیں اللہ کے ہاں۔ اگر اللہ تعالیٰ رسائیوں کو چھپا کے رکھتا تو کسی کا ضرورت ہے چھپانے کی؟ صرف یہ ہے کہ انسان خود توجہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، انسان بنایا نا، دیکھنے والا بنایا، شکر ادا کرو، سننے والا بھی بنایا، سوچنے والا بنایا۔ اور آپ کے دیکھنے کے لیے کون ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ بات دیکھ رہے ہو، ادھر دیکھ رہے کہ اچھا۔ اور آپ کے دیکھنے کے لیے اس نے ایک خوبصورت کائنات بنائی، احسان۔ ہر چیز بغیر آپ کے تقاضے کی کیا، آپ کے تقاضے کے بغیر آپ کو اسلام عطا فرمایا، آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا واسطہ اللہ تعالیٰ خود بھی آپ کے مانگے بغیر۔ اور اس کو کیا ضرورت ہے کہ رسائیوں کو چھپا کے رکھے؟ صرف یہ ہے کہ آپ ہی استقامت نہیں رکھتے ہو۔ انسان ہے نا ایک کام میں لگا ہوا تو چلتے چلتے درمیان میں ادھر ادھر کہیں ہو جاتا ہے۔ بس اگر آپ کنسنٹریشن یا توجہ چھوڑ دو تو اس سفر میں آپ بہرا ہو جاتے ہو۔ ایک دفعہ سوال کیا گیا، صحابہ کرام نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دین سے کیسے اور کتنی محبت کریں؟ اب ایک جواب ہے، آپ نے فرمایا دین سے اتنی محبت کرو جتنی دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا اپنی دنیا کا، تم کوئی موقع نہ چھوڑو اپنے دین کے لیے۔ تو بات اتنی ساری ہے راز کی کہ وہ دنیا دار ہر موقع، مقصد ہے کہ بیچارہ ہر واقعہ یہ بٹ ہر واقعہ دنیا میں آتا ہے۔ اس کا مزاج ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تمہیں میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار رہیں گے، اور وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تو دین کا طلبگار کا مطلب یہ ہے جو آخرت کا طلبگار ہے۔ اور یہ طلبگاریت جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی ہو جائے سرسری ہو جائے، ادھر سرسری ہو جائے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس توجہ سے دنیا دار اپنی دنیا بنانے میں محو اور مصروف ہے، اسی طرح دیندار جو ہے وہ اپنے دین کو درست کرنے میں محو اور مصروف ہو۔ کوئی الگ شعبہ نہیں ہے جسے روحانیت کہتے ہیں، ایک الگ شعبہ ہے، آپ تسبیح بیان کرو، آپ شغل کرو، آپ یہ چیز جو ہے نا 610 دفعہ پڑھو، نہیں، آپ دنیا سے توجہ ہٹا کے دین کی طرف لگا لو، آپ دیندار ہو گئے۔ اور دیکھو اس میں راز کی بات عام بتاتے تھے بزرگ، کچھ لوگ خوف کی نماز پڑھتے ہیں، چلو جی اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف اور دنیا کا خوف، کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کا خوف کہ ناراض نہ ہو جائے، دوزخ کا خوف کہ کہیں ہو خدا نہ خواستہ دوزخ ہی نہ ہو جائے۔ اچھا کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، شریعت کی نماز پڑھیں گے، حکم ہے شریعت کا، ایسے پڑھو ایسے پڑھو ایسے پڑھو، جس طرح حکم پڑھا ہے لگے جائے۔
اچھا بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف خدا کی خوشنودی کے نماز پڑھیں، صرف اللہ کے لیے. اب شریعت اور اللہ کا مختلف نہیں ہے، بلکہ شریعت ایک نظام ہے، اللہ ایک ذات ہے. نظام کسی وقت خاموش ہو جاتا ہے، ذات خاموش نہیں ہوتی. نہیں بات سمجھ آئی نا؟ اب نظام جو ہے نا، جہاں نظام نہیں ہے وہاں نظام نہیں ہے. آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہو تو نظام تو کچھ نہیں کہے گا آپ کو. نظام نے اذان، نماز، وقت مقرر، حج، روزہ، زکوٰۃ، آپریٹو سارا طے کر. اور اس کے علاوہ نظام خاموش ہے. مٹھائی آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ نظام آپ کو زیادہ فارمولہ زور نہیں دے گا. آپ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے کہ کون سے کپڑے آپ پہنو، فارمولہ زور نہیں دے گا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کیا کرو، آپ جب اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ خیال کرو کہ اللہ تنہائی میں بھی ہے، محفل میں بھی ہے، دولت میں بھی ہے، غریبی میں بھی ہے، اور پاکیزگی میں بھی ہے، اور آپ کی غیر پاکیزہ زندگی میں بھی ہے. کیونکہ اس کے ہاں تو پاکیزگی غیر پاکیزگی نہیں ہے نا، تو کائنات کا مالک ہے، خیر اور شر دونوں اسی کی طرف سے ہیں. کوئی حال آپ کا مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کوئی حال آپ کا ایسا نہیں ہے جو آپ ڈسکنیکٹ ہو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہر حال میں بحال رہتا ہے اور رہنا چاہیے جس حال میں آپ گزر رہے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اور فارمولہ یا ڈسپلن یا نظام، وہ نظام جہاں ہے وہاں ہے اپنی جگہ پر، اور ڈسپلن کے علاوہ بھی نظام جو ہے نا یہ سارے کا سارا اللہ کا ہی ہے. مثلا اگر آپ کی تنہائی میں، آپ کے دل میں، آپ اندر سوچ رہے ہیں کوئی بدی سوچ رہے ہیں، آپ شریعت کی پکڑ جانی ہے، سوچ رہے ہیں ایک چیز سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ کی گرفت آئے گی کہ تم نے اعمال کو نیت پر جب مقرر رکھا تو یہ خاص راز ہے. نیت فارمولہ نہیں ڈھونڈ سکتا، نیت شریعت نہیں ڈھونڈ سکتی. نہیں بات سمجھ آئی؟ دو آدمی بیک وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک آدمی کی نیت بد ہے اور ایک آدمی کی نیت صحیح ہے. آپ کیسے معلوم کرو گے فارمولے میں کہ کس کی نماز صحیح ہے؟ پتہ نہیں چل سکتا. ایک آدمی بالکل ہی بد ہے اور ساری عمر بدلے میں نیکی کرتا ہے بظاہر، اور کیسے معلوم ہوگا؟ منافق کی تعریف کیا ہے کہ نیکوں میں نظر آئے اور بدوں میں بھی نظر آئے، مومنوں میں بھی پایا جائے اور کافروں میں بھی پایا جائے، اور جو دونوں میں مشہور ہونا چاہے، دونوں میں رابطہ ہو. تو منافق آدمی جو ہے وہ نیکی میں شامل ہوگا، نمایاں ہوگا، نمائش کے لیے شامل ہوگا، لیکن اس کے دل میں وہ نیکی وارد نہیں ہوگی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بھی لکھے گا لیکن دل سے قبول کبھی نہیں کرے گا. تو فارمولہ یہاں آ کے جو ہے نا کچھ نہیں کہتا کہ یہ کیا ہے، وہاں راز اور ذات ہی بتائے گی کہ یہ ہے. مثلا منافقوں نے مسجد بنائی، دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ جانے لگے مسجد. اب فارمولہ دی کہ مسجد ہو تو نماز ہونی چاہیے وہاں پر، لیکن ذات حق نے انٹرفیئر کیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، اس کو گرا دینا چاہیے کہ اس کے بنانے والے دراصل منافق ہیں. اور منافق کی اللہ تعالیٰ نے تعریف یہ کی کہ منافق وہ ہے جو کلمہ پڑھے تب بھی جھوٹ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اے نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں. گویا کہ منافق سچی بات کرے تب بھی جھوٹ. یہاں آگے فارمولہ چونکہ فیل ہوتا ہے، لہذا کلمہ پڑھنے والا منافق نکل آیا،
یعنی کہ سچا کلمہ پڑھنے والا، سچا کلمہ سچا ہے، لیکن وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہاں آگے پھر ضرورت پڑتی ہے کہ فارمولے کے علاوہ بھی کوئی بات ہے. بات سمجھے نا؟ کیونکہ وہ ہم کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں کہ ہم آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں من جاء المنافقون، اور وہ کہتے ہیں کہ اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ بات سورہ منافقون کی شروع میں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سچا کلمہ پڑھے، جھوٹا بندہ سچا کلمہ پڑھے تب بھی جھوٹ ہے، جھوٹا آدمی سچا قرآن پڑھے تب بھی جھوٹ ہے، ہر جان کے قرآن سچا ہے. لہذا دو باتیں مختلف موقع پر دو مختلف آدمی اگر کر رہے ہوں تو ان میں فرق ہے. ایک نماز کو دو آدمی پڑھ رہے ہوں تو اس میں فرق ہے، ایک کلمے کو دو آدمی پڑھ رہے ہوں تو اس میں فرق ہے. اس فرق کو فارمولے سے نہیں نکال سکتے آپ، اس فرق کو حقیقت سے نکالتے ہیں. تو گویا کہ جب ذات کے ساتھ تعلق ہو، اصل بات سمجھا رہی، ذات کے ساتھ تعلق ہو تو پھر اس میں محویت ہونی چاہیے، کنسنٹریشن ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی محویت ہی آپ کے سفر کی ضمانت ہے، کوئی نیا فارمولہ نہیں چاہیے اس میں. ہوتا کیا ہے جب یہ چلے نا راستے میں، کچھ لوگ راستے میں بیٹھ گئے، کبھی عرس دیکھا آپ نے دادا صاحب کا، اب آ رہا ہے بسم اللہ، ہاں اچھا آ رہا ہے تو عرس شروع ہوتا ہے لاہور کی ہر گھر سے ہی. آپ بھاٹی تک پہنچے نا، وہاں عرس شروع ہو جائے گا مٹھائیوں میں. بس آدھے لوگ تو وہیں فارغ ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. مٹھائی لی، میلہ منایا، رونق لگائی، پارٹی گیٹ وہاں پر چائے پیا، باتیں کی، پرانی نئی گفتگویں. آگے جانا کوئی موقع نہیں، نصیب ہی نہیں ہونا ان کو. اچھا میرا مطلب یہ نہیں کہتے برے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن بس سمجھ لیں کہ وہی میلہ ہو گیا ان کا. کچھ لوگ اس سے ذرا اور آگے چلے، تسبیح وغیرہ اور کچھ اور درجات طے کیے. کچھ لوگ چلتے چلتے دادا صاحب کے آستانے تک جا پہنچے، وہاں عزیز میاں کے حوالے ہو گئے. عزیز میاں، نصرت فتح علی قوال، یہ سارے کے سارے لوگ ہیں نا، ان قوالوں نے مطلب ان کا بنانا ہے، چٹنی بنانی ہے. اب وہ قوالی کر رہے ہیں، دادا صاحب کا اندر ہے مقام کہیں. جس آدمی کا عرس ہو رہا ہے نا اس سے بھی رابطہ نہیں ہوا، ابھی قوالوں سے رابطہ ہو گیا، یعنی کہ واسطہ ہی پڑ گیا. اب قوالوں نے جناب قول کہنا ہے، لکھنے والا کوئی اور، گانے والا کوئی اور، پیسہ کسی اور کا، دے رہا ہے کوئی اور. آپ سمجھ رہے ہیں، لے کے جا رہا ہے کوئی اور اپنا قابل غور رہ گیا. ابھی آپ ذرا اور اندر چلے جاؤ، لنگر، کھانا پینا، نعت خوانی شروع ہوگی. نعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عرس کے بغیر بھی ہے، ہر حال میں ہے، وہ تو ہے ہی. جس آدمی کا بزرگ کا عرس ہے اس کی سوانح حیات سے بے خبر، اس کی کتاب سے بے خبر. کتنے لوگ ہیں جو کشف المحجوب جن نے پڑھی ہو، کشف المحجوب ایز اے بک نہیں پڑھی، اور ذات سے اور تعارف کو نہیں ہے. اگر دادا صاحب خود بھی ہونا تو وہ کہیں گے یہ اتنے لوگ آئے میرے پاس اور میرے پاس ایک بھی نہیں آیا ان میں سے. آواز میں سارے بار بار چلتے رہے، نعرے لگاتے لگاتے اس آدمی کے پاس نہیں جانا جس کا نعرہ لگا رہے ہیں. اب یہ بات یاد رکھو، جس کا نعرہ لگا رہے ہیں اس کے پاس اکثر لوگ نہیں جاتے. نعرہ لگاتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے تقرب میں اکثر لوگ نہیں جاتے، جس اللہ کو اللہ کہہ رہے ہیں اس کے پاس اکثر لوگ نہیں جاتے. یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ ایک فارمولہ سے بنا ہوا ہے، اور نعرے لگا رہے ہیں اور دے رہے ہیں. غریب امیر، عرس کے موقع پر کھانا پینا، لنگر اٹھنائی ہوتا ہے نا. اگر تو جائز کمائی ہو تو لنگر پکانے سے بہتر کوئی شے نہیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ آپ اپنی جائز کمائی غریب کو کھلا رہے ہو. سبحان اللہ، یہ تو سخاوت ہے، بلکہ اللہ کا کام ہے. اگر ناجائز کمائی تم بزرگ کے نام لگا رہے ہو تو پھر اس میں تھوڑی سی دقت کا موقع ہے. اور اس کے راستے پر بھی نہیں چلنا.
اور جس کام کے لیے وہ آیا اس نے اگر جو کچھ بھی کہا اس پہ عمل بھی نہیں کرنا، جس کام کے لیے اس کا منصب ہے وہ بھی نہیں کرنا، جو اس کی منشا ہے وہ بھی نہیں کرنا، اگر یہ لوگ سادہ ہوتے، فرض کرو ہوں گے سادہ ہی ہوں گے، اور ان لوگوں کی زندگی میں سادگی ضرور ہوگی، علم ضرور ہوگا اور واقعات ضرور ہوں گے، اگر ان کے مزار کو تم سادگی سے باہر نکال دو تو یہ تو ان کا منشا کبھی نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ یا بعد کے لوگ جو ہے نا، انہوں نے ہمیشہ پرانے لوگوں کو ان کی زندگی کی طرز سے ہٹا کر نیا ہیولہ بنا دیا۔ آج تک یہ نہیں ہوا کہ گنج بخش فیض عالم کی کشف المحجوب کو ایسے فارم میں لکھا جائے کہ بچے بوڑھے جوان اس کو سمجھ سکے کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، کتنا مدت ہو گئی ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کو عام فہم بنا دیا جائے، موٹے موٹے پوائنٹس بنا دیا جائے۔ مطلب میں توحید کا بیان ہے کہ دادا صاحب نے توحید میں یہ جیسے گیٹ تھرو گائیڈ لکھتے ہیں، نہیں لکھتے جہاں پر کتنے لوگ ہیں لکھنے والے، فٹافٹ گیٹ تھرو یعنی گیٹ آؤٹ گائیڈ بنا دیا، فٹافٹ چھپ چھپا گئی ہے، مطلب نظر ثانس یہ ثانس وہ ہے نا، 10 والا خرید لیتے ہیں۔ اس کتاب کے جو ہے نا آپ بھی بڑے بڑے بدلے پہ پرنٹنگ پریس ہو، مگر یہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ دادا صاحب نے توحید کے بارے میں یہ 22 پوائنٹ لکھے تاکہ عام آدمی سمجھ لے کہ یہ توحید یہ ہے، توحید یہ ہے، توحید۔ میں ایک بات آپ کو بتا، دادا صاحب توحید کے بارے میں کیا لکھا، اور جو ہے بے شمار ہے نا۔ خیال آیا کہ انہوں نے، آپ خود دادا صاحب نے مرید ہونے کی حیثیت سے اپنے پیر سے پوچھا کہ جناب کچھ توحید کے بارے میں بتاؤ۔ ان کے مرشد نے کہا کہ بتائیں گے کسی دن۔ خیر سوال پڑھنے کے رہا کیا بتائیں گے، بتایا نہیں انہوں نے۔ ہاں ایک دن صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ہم لوگ چلے تھے حج عام طور پر پیدل جایا کرتے تھے، بلکہ خاص طور پر بھی پیدل ہوں گے اس زمانے میں، جا رہے ہیں ہم اور ہمارے مرشد اور 2-3 آدمی اور، یہ قافلہ نہیں ہوتا تھا، پیدل چلتے چلتے پہنچتے کہ ایک دن ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بزرگ آیا گھوڑے پر سوار ہو کے مغرب سے، وہ آئے ہمارے قریب اور ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہ اس کے پاس گئے، سلام دعا ہوئی۔ اس بزرگ نے جو گھوڑا سوار تھا ہمارے پیر صاحب سے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کہا، وہ بزرگ جیسے آئے تھے چلے گئے۔ میں پوچھا ڈرتے ڈرتے کہ جناب یہ کون بزرگ تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تیرے سوال کا جواب تھا۔ وہ سوال توحید کا ہے، یعنی تیرے سوال کا جواب تھا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ جواب کیسے تھا، گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا؟ اب بات یہ ہے کہ یہ تھے خضر علیہ السلام، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ حج پہ چلے، تو پھر آپ نے کیا کہا؟ دادا صاحب کی پیر نے کہا، میں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ چلو، وجہ یہ ہو کہ ایسا ہو کہ ہم خدا کے خیال کو چھوڑ کر آپ ہی کے خیال میں گم ہو جائیں۔ یہ توحید ہوتی ہے، توحید ہوتی ہے منزل کا ایسا خیال کہ راہ سے بے خبر ہو جاؤ، اور وہ راستے میں بیٹھ کے مطلب لینا دینا کاروبار، السلام علیکم وعلیکم، آپ کی حال چال ہے، ٹھیک ہو؟ یہ میں ان سے بات کر رہا تھا کہ اگر توجہ کرو اگر تو سارا واقعہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ جا رہے ہو اسی سمت چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، چلتے جانا ہی منزل ہے، اور منزل کو نہیں ہوتی۔ یہ وہ سفر ہے جس کا انجام بھی سفر ہے، آغاز بھی سفر ہے، حاصل بھی سفر ہے۔ یعنی کہ اگر سفر کر رہے ہو، جس نے آپ جو سمجھو کہ اس تلاش کے اندر جس آدمی نے یہ تلاش کی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ تلاش خود ساختہ نہیں ہو سکتی، اور اس کا فارمولہ یہ ہے کہ منزل خود آپ کو تلاش کا موقع دیتی ہے۔ جس نے قبول کرنا ہے وہ خود ہی آپ کو سفر کا روانہ کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ روانہ کرنے والا اور آپ کے ساتھ چلنے والا، آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جس نے آپ کو سفر پر روانہ کیا، جس خیال نے، جس ذات نے، جس اللہ نے جس نے سفر پر روانہ کیا، اسی نے آپ کو منزل پر استقبال کرنا ہے۔